یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ جلیل الجبار۔ تمام مومنین بھائیوں کو، تمام سننے والے میرے مومنین بھائیوں کو میری طرف سے تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قربت، محبت، لگن، عشق مولا کے ساتھ۔ اس پہ آج ایک انتہائی اہم موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس پر لب کشائی کرنے کا مولا سے مدد چاہوں گا کہ مالک میری مدد فرمائیں کہ میں اس موضوع پر بول سکوں۔ وہ ہے قربت۔ یہ قربت ہے کیا؟ اب لگن تو ہم سب کو ہے، لگن تو ہم رکھتے ہیں پاک ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور تمام ازواج مقدسات سے۔ قربت کیا چیز ہے اور اس کا ثبوت کیا تھا؟ اب قربت عاشق کو ہوتی ہے اور عشق کرنے والا قربت میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کربلا میں، جب شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انصاروں سے جو مولا کے ساتھ تھے، جب مولا نے انہیں کہا کہ چراغ گل کیے اور فرمایا کہ آپ لوگ چلے جائیں، آپ کی جنت کا میں ضامن ہوں، آپ میری طرف سے بخشے ہوئے ہیں، یعنی کہ قیمت جو آپ کے آنے کی ہے وہ ادا ہو چکی، تو آپ چلے جائیں۔ جب چراغ روشن ہوئے تو جو عشاق تھے ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا۔ ذرا سوچئے کہ ایک طرف 72 ہیں اور دوسری طرف 9 لاکھ، تو یہ کون سا جذبہ اور یہ کیا چیز تھی جو انہیں اس شہد سے بھی میٹھی موت کی طرف دعوت دے رہی تھی؟ اور جب شہادتیں ہو رہی تھی تو یہی تھا کہ مولا شہد تو موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگ رہی۔ یہ موت نہیں حیات تھی، یہ وہ قرب تھا جو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا مولا کے ساتھ ہو، جہاں بھی ہوں ہم مولا کے ساتھ۔ اب عاشق ہے، وہ اپنے معشوق کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کسی صورت، اس کا گزارا ہی ممکن نہیں ہے، اس کا سانس ہی نہیں آتا، وہ اپنے معشوق کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ عشق کا فلسفہ ہے، یہ عشق کا قانون ہے، فلسفہ نہیں قانون ہے عشق کا، کہ عاشق اپنے معشوق کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر وہ اسے دیکھے نا وہ نہیں رہ سکتا، وہ اس کے قربت میں نہ ہو وہ نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ قربت تھی جو کربلا میں تمام شہدائے کربلا علیہ السلام نے مولا کے ساتھ جس کی خواہش کی، اور جو قربت مولا پاک شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا کی، یہ وہ قربت تھی جس سے وہ دوری کسی صورت نہیں چاہتے تھے، حالانکہ سامنے 9 لاکھ تھے۔ وہ اپنے جنون اور عاشق کا یہی تو مزہ ہے عاشق کا، کہ عشق آپ سے کرواتا ہے اور عاشق پھر کرتا ہے۔ وہ آگ نہیں دیکھتا، وہ طوفان نہیں دیکھتا، وہ بارش نہیں دیکھتا، وہ برف نہیں دیکھتا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، وہ تیر نہیں دیکھتا، وہ تلوار نہیں دیکھتا، وہ کود پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس میں جذبہ ہے، وہ عشق ہے۔ اور جب عشق اپنے عروج پر پہنچ جائے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ ہم تو صرف سوچ کے مزہ لے سکتے ہیں، عشق ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہی بات ہے۔ یہ قربت اور لگن میں فرق ہے۔ قربت عاشق کو ہوتی ہے اور لگن ہم سب کو لگن ہے مولا سے۔ اس کا معیار میں نے آپ کو بتا دیا کہ عاشق اگر عشق اس کو ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اپنے مولا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
اور ہماری زندگیوں میں کون سا ایسا وقت ہے جو ہم نے اپنے مولا کے لیے مختص کیا ہوا ہے؟ جو ہمارے وقت کے شہنشاہ ہیں، یہ کوئی مذاق، دین مذاق نہیں ہے، یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہے، یہ ایک روزمرہ کی روٹین نہیں ہے کہ یہ روٹین ہے ہماری کہ محرم آئیں گے تو ہم نے محرم میں ایام اعزاء میں ماتم داریاں زداریاں کرنی ہیں، مجلسیں بپا کرنی ہیں اور بس پھر بھول جانا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ریت نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ ہے مشن ہے محمد و آل محمد کا، اور جس کے وارث ہیں ہمارے وقت کے امام، جو تنہا ہیں، جو مظلوم ہیں، اور ان کی مظلومیت کی انتہا میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ بہت مظلوم ہے مولا، خدا کی قسم اپنی ریت کو دیکھ کر ہم تو سنتے ہیں، حال تو نہیں دیکھا، حال دیکھا ہوتا تو یہ حالت ہماری نہ ہوتی۔ ہم پتہ نہیں ایک لمحے کے لیے بھی مولا سے دوری تو کیا سوچتے بھی مت کہ ہم کبھی مولا سے دور ہوں گے۔ وہ اتنی مظلومیت، اتنی تنہائی، پتہ نہیں کدھر کدھر میرے مولا کے سفر ہیں، کہاں جنگلوں میں، بیابانوں میں، کن کن جگہوں سے مولا کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ہم اگر اس چیز کا احاطہ کر لیں تو شاید ہم جینے کے قابل نہ رہیں، لیکن ہم جی رہے ہیں پھر بھی۔ کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے۔ کبھی ایسا احساس خود پر کر کے دیکھیے، ذرا سوچیے تو صحیح، پھر ان کی مظلومیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور چاہیے کیا کہ مولا سے مخلصی، وہ بھی کس لیے؟ ہماری بقا ہو۔ مولا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں مولا کی ضرورت ہے۔ وہ پاک ظہور فرمائیں، دیر سے فرمائیں یا جلدی فرمائیں، وہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم جو بھیجے گئے ہیں، جن پر کرم ہوا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا، ذوات مقدسات علیہ السلام کا، کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبت کرنے والوں، لگن کرنے والوں، عقیدت رکھنے والوں میں سے چنا ہے، اپنے عزاداروں میں سے چنا ہے، ماتمداروں میں سے چنا ہے، تو ہمارا بھی کوئی حق تو بنتا ہے۔ ہمارے وقت کے امام ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں، وقت کے حاکم ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ہم ان کی رعیت ہیں اور وہ ہمارے مولا ہیں۔ وہ ہم سے کسی صورت، کسی طرح بھی ہم سے دور نہیں ہیں، ہم مولا سے دور ہیں۔ وہ ہم سے نظر اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، ہم ان کی طرف نظر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ ہم پر احسان فرما رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ہم پر کرم فرما رہے ہیں، اور ہم اس احسان اور اس کرم کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے، لیکن شکر بھی ادا نہیں کر رہے اور نہ کچھ بھی نہیں۔ ایک دعا مولا کے پاک ظہور کے لیے مخلصی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، ایسے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں اللہ کے سامنے پیش کریں، اور صحیح خوبصورت انداز میں، اس سے گہرائی کے ساتھ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر ذہن سے تمام سوچیں نکالیں اور مخلصی کے ساتھ دعا کریں۔ کیا دعا کرنی ہے؟ کہ میرے مولا کا پاک ظہور ہو جائے، مالک ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرما لیں، ہمیں نصرت کا مولا موقع دیں، ہمیں مولا نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا، اور اس دعا میں ہماری بقا ہے، کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، مومنین تمہارے لیے اللہ کا بقیہ ہی خیر ہے۔ مطلب فیصلہ ہو گیا، بقیت اللہ کے سوا خیر نہیں ہے، ان سے دوری خیر نہیں ہو سکتی۔ ان کی قربت خیر ہے، ان کا عشق خیر ہے، ان کی محبت خیر ہے۔ یار دنیا میں ہم محبت کر لیتے ہیں، پر پتہ نہیں مولا کی دفعہ ہمارے دلوں کو کیا ہو جاتا ہے، اس نفس نے کس قدر عجیب قسم کے پردے عائل کر لیے ہمارے اوپر، جو ہمیں سمجھنا ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ مولا کی دفعہ ہمیں محبت کیوں نہیں ہوتی، ہم کیوں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ دین خدا کی قسم فار گرانٹیڈ نہیں ہے،
یہ مذہب فار گرانٹیڈ نہیں ہے، اس پہ قربانیاں جن کی لگی ہیں نا، وہ ان ذوات مقدسات کی جن کو اللہ نے ان لبادہ بشریت میں اتارا، بشری لبادے میں بھیجا، اور اس امت ملعونہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہونا تو یہ ہے، اس لبادے کی توہین کر ڈالی جس لبادے میں خدا تعالیٰ کی پاک ذات نے انہیں ورود کیا، اس لبادے کی توہین کر ڈالی۔ جن کے لبادے کو خلق کیا گیا ان کی توہین کر ڈالی۔ وہ ذوات مقدسات تو اس پاک ذات اقدس کا مظہر ہیں، وہ تو ہیں، وہ تو ورود کیے گئے، لیکن اس امت نے کیا؟ اور آج دیکھیں، چلیں جو اس ٹائم کیا، آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ ہمارے وقت کے امام نہیں کیا وہ مولا حسین نہیں؟ کیا وہ امیر المومنین نہیں؟ کیا وہ مولا حسن نہیں؟ کیا وہ ہمارے 12ویں تاجدار نہیں؟ کیا وہ ہمارے امام نہیں ہے؟ کتنی مخلصی ہے، کسی سے بات کرو تو کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں دعا نا، آگے سے احسان چڑھاتے ہیں۔ اور فرمان ہے کہ مولا کی معرفت کے بغیر جو مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا، تو پھر ہم اپنا آپ دیکھ لیں کہ ہمیں مولا کی کتنی معرفت ہے، کتنی پہچان ہے ہمیں مولا کی۔ جب ہم مریں گے تو پھر کیا ہم پھر کس موت جائیں گے؟ یہ پھر دیکھ لیجئے، جنت تو ہے وہ بیروں والی، پھر قربت نہیں ہے۔ جب انسان میں اللہ اس وقت ہمارے سینوں میں محبت کی تپش ڈال دے گا نا، اس وقت اس پھر قربت نہیں ملے گی، تو پھر وہ تڑپنا جو ہے نا، وہ جنت ہو یا جو بھی، اب ایک انسان ہے وہ تو کسی تکلیف میں ہے، اسے دنیا کوئی شے نہیں اچھی لگتی، کوئی نظارہ اسے نہیں اچھا لگتا، کوئی چیز کھانا پینا سونے کی چیز اس کے سامنے رکھ دے لیکن وہ اسے انکار کرے گا، پیسہ بہا دے لیکن وہ اس کو پسند نہیں آئے گا، اس کو بھائے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، وہ قلب کچھ اور چاہ رہا ہے، وہ سب کچھ چھوڑے گا، اس کے پیچھے ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی کوئی ہوگا نظام، پھر جن کو قربت ہے وہ قربت ہے، وہ پھر قربت سے دور ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمان پاک ہے کہ مولا کی معرفت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ محبت کر لو، ان کی پہچان کر لو، پھر مولا کا ظہور دیر ہو یا سویر ہو، اس سے پھر اس امر سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہارے لیے ظہور ہو چکا اپنے مولا کا۔ جب انہیں یاد کرو گے، جب انہیں پکارو گے، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اور فرما رہے ہیں، معاملات مولا کے ہیں۔ مالک کریم شہنشاہ اس ذات خداوند وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں توفیق نصرت عطا فرما، خدایا ہماری مدد کر، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم اپنے مولا کو پہچانے، ان کے لیے احساس کریں۔ یا خداوندہ ہم پہ رحم فرما، اے پاک ذات باری تعالی ہم پر کرم فرما۔ یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ